बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारा बारो, वेलकम टू शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल। अस्सलामु अलैकुम। प्यारा बारो, आओ अवां जी सिंधीअ जी टीचर आहियां ऐं अॼु असीं क्लास मैट्रिक लाइ असांजो मज़मून सिंधी पढ़ंदासीं। प्यारा बारो, असांजो पेपर पैटर्न 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल आहे, जिन मां पहिरियों असीं हिस्सो अलिफ यानी कसीरुल इंतखाबी सवालात पढ़ंदासीं ऐं पोइ हिस्सो बे मुख़्तसर सवालनि जा जवाब पढ़ंदासीं ऐं पोइ हिस्सो जीम बयानी सवालनि जा जवाब पढ़ंदासीं। प्यारे बच्चों, हमारा पेपर जो है वो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, जैसा कि हमने आपको पिछले लेक्चर में अपने बताया था। और उस पेपर में तरतीब ये होती है कि हम सबसे पहले हिस्सा अलिफ, जो कि हमारा कसीरुल इंतखाबी सवालात पर मुश्तमिल होता है, वो हम हल करते हैं। उसके बाद हिस्सा बे हमारा मुख्तसर सवालों के जवाब पर मुश्तमिल होता है। फिर हमारा हिस्सा जीम है, जिसमें बयानिया सवालात हमारे साथ शामिल होते हैं। तो हम इसी तरतीब से अपना दूसरा लेक्चर आपको समझाने के लिए जा रहे हैं। पहले लेक्चर में हमने आपको इस सबक का कुछ हिस्सा आपको समझाया था और आपको पेपर की तरतीब के मुताबिक कुछ काम भी उसका हल करवाया था। अब हम अपने सबक हिज्जतुल विदा वारो खुतबो का दूसरा लेक्चर आपको समझाने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले हम इसमें सबक की वजाहत करेंगे, और सबक की वजाहत से पहले मैं आपको पिछले सबक के हवाले से कुछ थोड़ी बातें दोबारा रिव्यू के तौर पर समझाऊंगी। प्यारे बच्चों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में एक ही हज किया था, जो कि पहला और आखिरी हज था उनका। और उन्होंने हज के अरकान पूरा करने के बाद अरफात के मैदान में मौजूद तमाम मुसलमानों को एक खुतबा दिया था, जिसमें आपने मुसलमानों को जिंदगी गुजारने के तमाम उसूल वाज़े कर दिए थे। इस खुतबे में आपने बहुत सारी बातें मुसलमानों को बताई थी, जो हिदायत कुरान पाक की शक्ल में हमारे सामने मौजूद हैं। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हमें क्या ताकीद की है मुसलमानों के लिए, वो सारी बातें आपने वजाहत कर दी थी अपने इस खुतबे में। आइए हम लेक्चर अपना पढ़ते हैं। हुजूर अकरम पंजी हयाती मां मुसलमानन लाए फरमायो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस खुतबे में मुसलमानों के लिए फरमाया था, आऊं अचो के ॾींहुं जालियत जी समूरियुनि रस्मनि खे पंहिंजे पेरनि हेठां लताड़ियां थो। अल्लाह ताला अवां खां जालियत जूं गुमराहियूं दूर कयूं ऐं नस्बी फख्र खत्म करी छॾियाई। आपने इस खुतबे में ये बता दिया था कि मैं आज के दिन जाहिलियत की तमाम रस्मों को अपने पैरों तले रौंदता हूँ। अल्लाह ताला ने हम में से जाहिलियत की गुमराहियों को दूर किया है और नस्बी फख्र खत्म कर दिया है। मोमिन इज्जत वारो ऐं फाजिर जलील आहे। आपने वाज़े तौर पर ये बात बयान कर दी कि जो मोमिन है वो इज्जत वाला है और जो गुनाहगार है वो जलील है। पाण सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खबरदार कयो ते अवां के अल्लाह जुल जलाल जे आॾो हाज़िर थियणो आहे। इहो अवां जे अमलनि बाबति अवां खां पुछाणो कंदो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खुतबे में वाज़े तौर पर मुसलमानों को खबरदार किया इस बात से कि हम सबको अल्लाह जुल जलाल के सामने हाजिर होना है। वो हमसे हमारे अमालों के बारे में पूछगछ करेगा, यानी रोज़े महशर की निशानदेही कर दी कि एक ऐसा दिन आने वाला है कि हम सब अल्लाह के हुजूर हाजिर होंगे और अल्लाह ताला हमारे अमालों के बारे में हमसे पूछगछ करेगा। आपने मजीद कहा कि डोहारी पंजे डोह लाए खुद जिम्मेवार आहे, यानी डोह से मुरादे गुनाह। आपने बताया कि जो गुनाहगार है वो अपने गुनाह के लिए खुद जिम्मेदार है।
پیو جے ڈوہ لائے پٹر پٹر جے ڈوہ لائے پیو ذمہ وار نہ ہے۔ آپ نے بتایا کہ اپنے گناہ کے لیے بیٹا خود ذمہ دار ہے، یعنی اگر بیٹے نے گناہ کیا ہے تو بیٹا اپنے گناہ کی سزا بھگتنے کے لیے تیار رہے، اور باپ کے گناہ کے لیے بیٹا ذمہ دار نہیں ہے اور بیٹے کے گناہ کے لیے باپ بھی ذمہ دار نہیں ہے، یعنی سب کو اپنے اپنے اعمال کا حساب خود دینا ہے۔ جس نے گناہ کیا ہے سزا بھی اسی کو ملے گی۔ جے کڈن کو بنکارو شیدی شخص جو امیر ہوجے اوہاں کے اللہ تعالیٰ جی کتاب موافق ہلائے تے ان جی اطاعت فرمانبرداری کریو۔ آپ نے لوگوں کو بتایا، تاکید کی کہ اگر آپ پر کوئی سیاہ فام شخص آپ کا امیر بنا دیا جائے اور وہ آپ کو اللہ کی کتاب یعنی قرآن پاک کی نشاندہی کی آپ نے کہ قرآن پاک کے مطابق چلائے تو اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنا ہے، یعنی آپ پہ کوئی ایسا شخص حاکم بنا دیا جائے جو آپ کو اللہ کی کتاب کے اصولوں کے مطابق چلائے تو آپ کو اس کی اطاعت و فرمانبرداری کرنی ہے۔ حضور اکرم جی ہی گالیوں مسلمانوں لائے ہدایت جو سر چشموں آئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں مسلمانوں کو جتنی بھی باتوں کی نشاندہی کی وہ تمام باتیں مسلمانوں کے لیے ہدایت کا سر چشمہ ہیں۔ آئیے بچوں ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ اس سبق میں ہمارے پاس آگے کیا چیز آ رہی ہے۔ صحیح، بالکل صحیح سمجھے آپ۔ حصہ الف ہمارے سامنے ہے جس میں کثیر الانتخابی سوالات ہمارے سامنے ہوتے ہیں۔ تو بچوں ہمارے پاس کثیر الانتخابی سوالات ہیں، اس میں سے کچھ کثیر الانتخابی سوالات ہم آپ کو پہلے لیکچر میں اپنے حل کروا چکے ہیں۔ تقریباً 10 ہم نے کثیر الانتخابی سوالات آپ کو حل کروائے تھے۔ ہمارے پاس نمبر 11 کثیر الانتخابی سوالات موجود ہیں۔ 11 سے شروع ہو رہے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آگے ہمارے پاس کتنے اور موجود ہیں۔ تو بیٹا ہم پڑھ رہے ہیں اس کو اور آپ نے اس کو ساتھ ساتھ ہمارے اس کا حل بھی دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 11 ہے چھا منہ اواں تائیں اللہ جو ڈیش پہنچائے ہو، یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا میں نے اللہ کا ڈیش آپ تک پہنچا دیا ہے۔ ہمارے پاس آپشن ہے حکم، فرض، سنت یا پیغام۔ تو ہم دیکھتے ہیں بچوں ہمارے پاس صحیح آپشن کیا ہے اس کا۔ جی آپ ٹھیک سمجھے، ہمارے پاس صحیح آپشن ہے پیغام، یعنی اب جملہ کمپلیٹ ہو گیا ہمارا۔ چھا منہ اواں تائیں اللہ جو پیغام پہنچائے ہو۔ ہمارے پاس نمبر 12 ہے مذہب ماں ڈیش کھاں بچندہ رہو۔ مذہب میں ہمیں کس چیز سے بچنے کی تاکید کی جا رہی ہے؟ حسد، ساڑ، کینوں، انتہا پسندی۔ تو بچوں ہمیں کس چیز سے روکا جا رہا ہے، یہاں پر کس سے بچنے کی تاکید ہو رہی ہے؟ ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس صحیح آپشن کیا ہے۔ جی انتہا پسندی، یعنی ہمیں انتہا پسندی سے منع فرمایا گیا ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں جی خطبے جی پچھاڑی ماں 5 سگورن صلی اللہ علیہ وسلم ڈیش چیو۔ خطبے کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا سب کو، وہاں موجود مسلمانوں کو؟ ہمارے پاس آپشن ہے خدا حافظ، ولی، الوداع، اللہ حافظ۔ دیکھتے ہیں ہمارا صحیح آپشن کیا ہے۔ الوداع، جی بالکل صحیح بیٹا، الوداع ہمارا صحیح آپشن ہے۔ جملہ دیکھیں کمپلیٹ ہو رہا ہے خطبے جی پچھاڑی ماں 5 سگورن الوداع چیو۔ آگے ہم دیکھتے ہیں دینی حکمن جی ڈیش کریو۔ نمبر 14 ہمارے پاس MCQ ہے دینی حکمن جی ڈیش کریو، یعنی دینی احکامات کی ڈیش کرنی ہے، آپ کو کیا کرنی ہے؟ بندگی، منجیو، پیروی، اطاعت۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس صحیح لفظ کون سا ہے، صحیح آپشن کیا ہے ہمارا؟ دینی حکمن جی اطاعت کریو، شاباش، بالکل صحیح ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں ہم۔ نمبر 15 ہے ہمارے پاس عورتن جے معاملے ماں ڈیش ڈجیندہ رہو۔ عورتوں کے معاملے میں ڈیش ڈجیندہ رہو، یعنی عورتوں کے معاملے میں ڈرتے رہو۔ کس سے ڈرتے رہو؟ آپشن ہے ہمارے پاس خداوند تعالیٰ کا، حکومت کا،
عوام کا پیڈیسٹرین کا. کسے ڈرتے رہیں؟ اللہ تعالیٰ سے، حکومت سے، عوام سے یا پڑوسیوں سے. ہمارے پاس صحیح آپشن کیا ہے بیٹا؟ شاباش، کوشش کریں. خداوند تعالیٰ کا، بالکل صحیح. جی نمبر 16 ہے ہک بیجوں ڈیش لائندہ رہو، یعنی ایک دوسرے کی ڈیش کرتے رہو. صحیح آپشن کیا ہے ہمارا؟ سسیوں، گردنیں، ہتن، پیرن. کس چیز کو کہا جا رہا ہے ہمیں یہاں پر؟ کس چیز کی نشاندہی کی جا رہی ہے؟ ایک دوسرے کی ڈیش کرتے رہو، یعنی سانسیں ختم کرتے رہو، گردنیں مارتے رہو، ہاتھ خراب کرتے رہو یا پیروں کو توڑتے رہو یا ختم کرتے رہو. تو ایک یہاں پر جملہ جو ہے کمپلیٹ کیسے ہو رہا ہے؟ ہک بیجوں سسیاں لائندہ رہو، یعنی ایک دوسرے کی سانسیں ختم کرتے رہو. تو ہمارے پاس صحیح آپشن کیا ہے؟ سسیوں. جی بالکل ٹھیک. ہاں بھائی 17 خالی جگہ ہمارے پاس 17 ہے. ڈیش کے معاملے میں خداوند تعالیٰ کا ڈجیندہ رہو. ڈیش کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. کس کے معاملے میں ڈرنے کی تاکید کی اللہ تعالیٰ سے؟ بارن، بانہن، عورتن یا مسکینن. بارن یعنی بچوں کے لیے، بانہن غلاموں کے معاملے میں، عورتوں کے معاملے میں یا مسکینوں کے معاملے میں. ہمارا صحیح آپشن کیا ہے؟ شاباش. چلیے ہم بتاتے ہیں آپ کو. عورتن کے معاملے میں خداوند تعالیٰ کا ڈجیندہ رہو. ہمارا صحیح آپشن ہے عورتن. 18 ہے نمبر آؤں پان سگورا اواں وٹ ڈیش ایڑی شے چھڈی ونجی رہو آیا، یعنی آپ نے اپنے آپ کو کہا کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس ڈیش ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں. آپشن ہے ہمارے پاس ہک، با، تے، 4. آپ نے کیا کہا تھا اس جملے میں؟ کس چیز کی تاکید کی تھی؟ لوگوں کو کیا بتایا تھا کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس ہک یعنی ایک ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں. آپ نے یہاں پر کس چیز کی نشاندہی کی تھی بیٹا؟ قرآن پاک کی. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس آگے ہم بڑھتے ہیں. ہمارے پاس 9 یعنی 19ویں جو ہے وہ MCQ ہمارے سامنے آ رہا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے ڈیش ماں پیدا کیے ہوئے آئے. حضرت آدم علیہ السلام کو ڈیش سے پیدا کیا گیا تھا. کس چیز سے پیدا کیا گیا تھا؟ باہ یعنی آگ، نور یعنی نور سے، مٹی یعنی مٹی سے، لوہ یعنی لوہے سے. صحیح آپشن کیا ہے؟ آپ نے جیسا کہ لیکچر میں بھی اپنے سمجھا تھا، ہم نے آپ کو سمجھایا تھا کہ اسلامی برادری کے بارے میں کیا بتایا تھا کہ آدم کو کس سے جو ہے وہ پیدا کیا گیا تھا. جی بالکل صحیح سمجھے آپ، مٹی سے. آپ نے بتایا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا تھا اور ہم سب مسلمان جو ہیں وہ ان کی اولاد ہیں، تو اس لیے ہم سب بھائی بھائی ہیں. آگے دیکھتے ہیں. ہر انسان کے پانجے غلامن جو ڈیش رکھن گرجے. ہر انسان کو اپنے غلاموں کا ڈیش رکھنا چاہیے. کیا رکھنا چاہیے؟ خیال، دھیان، عزت یا رستو. صحیح لفظ کون سا ہے ہمارا؟ جی شاباش. ہر انسان کے پنجے غلامن جو خیال رکھن گرجے. تو ہمارا صحیح آپشن کیا ہے؟ خیال. بالکل ٹھیک سمجھے آپ. آئیے بچوں، ہمارے پاس 21ویں خالی جگہ ہے. منجا مولا تو ڈیش تجا، یعنی اے میرے مولا آپ ڈیش رہنا. تو یہاں پر جب آپ نے خطبے کا آخر میں جب مسلمانوں کو الوداع کہا تھا تو ساتھ ہی آپ نے آسمان کی طرف اپنی آنکھیں اٹھائی تھیں اور آپ نے کس چیز کے بارے میں گواہی لی تھی؟ آپ نے کیا کہا تھا؟ ہمارے پاس صحیح آپشن ہے، یہ جملہ وہیں سے ہے لیا گیا ہے، اسی پیراگراف سے. گواہ
عزت، عظیم یا شاہد۔ تو آپ نے جب تمام باتیں مسلمانوں کو بتا دی تھی تو آپ نے کس کو گواہ بنایا تھا؟ اللہ تعالیٰ کو۔ منجا مولا تو شاہد تھی جاں، ہمارا صحیح آپشن ہے شاہد۔ بچوں، یہ تھے ہمارے کثیر الانتخابی سوالات کچھ، اور آتے ہیں اب ہم حصہ بے کی طرف اپنے۔ حصہ بے میں ہمارے پاس، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ مختصر سوال جواب ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس سوال نمبر 3 آ رہا ہے، اس کے 2 سوال جو ہے وہ ہم آپ کو اپنے پہلے لیکچر میں کروا چکے ہیں۔ سوال نمبر 3، پان سگورن صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی برادری بابت کیڑو ارشاد فرمایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی برادری کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ اس کا جواب ہے بچوں، ہم نے لیکچر میں بھی آپ کو سمجھایا تھا، پان سگورن صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی برادری بابت ارشاد فرمایا ہے تے اج کھاں پوئے عربی کے اجمی تے اجمی کے عربی تے کا با فضیلت نہ آئے، ہر ایک مسلمان بے مسلمان جو بھاؤ آئے، ان سب مسلمان ایک برادری آئیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی برادری کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ آج کے بعد کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور سب مسلمان ایک برادری ہیں۔ تو بچوں، ہمارا یہ سوال تھا، اس کا جواب ہم نے آپ کو بتایا۔ سوال نمبر 4 ہمارے سامنے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن زالن، بارن، یتیمن اے مسکینن واسطے کیڑیوں نصیحتوں کرن فرمایائیں؟ سوال کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں، زالن یعنی عورتوں، بارن یعنی بچوں، یتیمن یتیموں، اے مسکینن اور مسکینوں کے واسطے ان کے لیے کون سی نصیحتیں ہمیں کی ہیں، نصیحتیں فرمائی ہیں؟ جواب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن زالن سا عدل، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے عدل، انصاف یعنی، بارن سا شفقت، بچوں کے ساتھ شفقت، یتیمن سا مہربانی، یتیموں کے ساتھ مہربانی، اے مسکینن جی سنبھال اور مسکینوں کی دیکھ بھال کرنے کی کرن واسطے نصیحتوں کرن فرمائے ہوں۔ آپ نے مسکینوں کی دیکھ بھال کرنے کی نصیحت کی، یعنی آپ نے یہ بتایا کہ عورتوں کے ساتھ عدل کرو، بچوں کے ساتھ شفقت کرو، یتیموں کے ساتھ مہربانی اور مسکینوں کی دیکھ بھال کرنے کی آپ نے لوگوں کو تاکید کی۔ آئیے بچوں، ہم اپنا حصہ بے پڑھا رہے ہیں آپ کو۔ اس میں ہمارے پاس مختصر سوال جواب کے بعد کچھ الفاظ، معنی اور کچھ جملے ہیں۔ ہمارے پاس لفظ ہے بانہن، یعنی غلاموں کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن فرمایو تے بانن سان شفقت سان پیش آئیو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غلاموں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آؤ۔ پچھاڑو یعنی پوچھ گچھ کرنا۔ اب یہاں پر جملہ ہے سپاہین چور کھاں سندس ڈو بابت پچھاڑو کیو، یعنی سپاہیوں نے چور سے اس کے گناہ کے بارے میں پوچھ گچھ کی۔ ہمارے پاس آخری لفظ ہے پچھاڑی، یعنی آخر میں۔ پانچ سگورن جن خطبے جی پچھاڑی ماں سپنی مسلمانن کے الوداع چیو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے آخر میں تمام مسلمانوں کو الوداع کہا۔ بچوں، ہمارے پاس کچھ سوال جواب تھے اور اس کے بعد کچھ الفاظوں کو ہم نے جملوں میں استعمال کیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس آگے کیا کام آ رہا ہے۔ ہمارے پاس بچوں حصہ جی میں، حصہ جی میں ہمارے پاس جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بیانیہ سوالات ہوتے ہیں۔ تو ہمارے پاس بیانیہ سوال میں یہاں پر خلاصہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس سوال ہے خلاصو لکھو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
हिजरे डी साल जे ज़ुल्हज महीने मां अटकल 1,40,000 मुसलमाननि जी जमात सां आख़िरी हज अदा कयो। हज तां वरंदी पाण सॻोरन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गदीर जी वादी मां खुतबो ॾिनायूं। यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के 10वें साल ज़ुल्हज के महीने में तकरीबन 1,40,000 मुसलमानों की जमात के साथ आखिरी हज अदा किया। हज से वापस लौटते हुए यानी हज के अराकीन की अदायगी के बाद वहां से वापस लौटते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गदीर की वादी में एक खुतबा दिया। वहां मौजूद तमाम मुसलमान जो अरफात के मैदान में जमा थे, आपने उनको एक खुतबा दिया। हिन खुतबे मां पाण सॻोरन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ॿारनि सां शफ़क़त, यतीमनि सां महिरबानी, मिस्कीननि जी संभाल ऐं औरतुनि सां अदल, संदसि हक़नि जी हुरमत जो ताकीद फरमायो। संदसि खुतबे जूं की अहम ॻाल्हियूं ही आहिनि। इस जुमले में ये बताया जा रहा है कि इस खुतबे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों के साथ शफकत, यतीमों के साथ मेहरबानी, मिस्कीनों की देखभाल और औरतों के साथ अदल और उनके हुकूक की इज्जत करने की ताकीद फरमाई। आपने जो खुतबे में बातें की, उनमें से कुछ बातें यहाँ दी जा रही आगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला अवां खां जालियत जूं गुमराहियूं दूर कयूं, नस्बी फ़ख्र ख़त्म कयो। अॼु खां पोइ अरबी के अजमी ते ऐं अजमी के अरबी ते का बि फजीलत न आहे। आपने कहा कि अल्लाह ताला ने हम में से जालियत की गुमराहियों को दूर किया है, नस्बी फ़ख्र ख़त्म कर दिया है। आज के बाद किसी अरबी को अजमी पर और अजमी को अरबी पर कोई फजीलत यानी कोई बरतरी हासिल नहीं है। सब इंसान आदम जो औलाद आहिनि। हज़रत आदम के मिट्टी मां पैदा कयो वियो आहे। हर को मुसलमान बे मुसलमान जो भाव आहे। सब मुसलमान एक बिरादरी आहिनि। आपने कहा कि सब इंसान आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया गया था और हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। इस तरह सब मुसलमान एक बिरादरी हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद फरमाया, पंहिंजे गुलामनि जो ख्याल रखो, औरतुनि जे हक़नि जो ख्याल रखो, कर्ज अदा कयो, उधारी शे वापस करियो। आपने फरमाया कि अपने गुलामों का ख्याल रखो, औरतों के हुकूक का ख्याल रखो, कर्ज की अदायगी करो, उधार ली हुई चीज वापस करो, पंहिंजे खालिक जी इबादत करियो, 5 वक्त नमाज कायम करियो, दुहारी पंहिंजे ॾोह लाइ खुद जिम्मेवार आहे। आपने वाज़े किया मुसलमानों के ऊपर, अपने खालिक की इबादत करो, 5 वक्त की नमाज अदा करो और गुनाहगार जो है वो अपने गुनाह के लिए खुद जिम्मेदार है। इन खुतबे में पाण सॻोरन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन इंसान ज़ात लाइ घणियूं हिदायतूं कयूं ऐं इन पैगाम के गैर मौजूद शख्स ताईं पहुंचाइण जी ताकीद ऐं हिदायत पिणु कई। इस खुतबे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानी जात के लिए बहुत ज्यादा हिदायत फरमाई और कहा कि इस पैगाम को जो लोग यहाँ मौजूद नहीं है उन तक पहुँचाने की आपने ताकीद फरमाई और हिदायत की कि ये पैगाम उन तक लाजमी पहुँचाया जाए। बेटा, उम्मीद करते हैं कि आपको सबक समझ में आया होगा और हमने तरतीब जो है वो अपने लेक्चर्स की पेपर के पैटर्न के मुताबिक रखी है। तो यकीनन आपको हर चीज वाज़ेह तौर पर समझा दी गई है। बच्चों, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में अगले सबक के साथ हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी और हम देखते हैं कि आप जो है वो इससे कितना फायदा हासिल करते हैं। और यहाँ पर एक चीज हम आपको वाज़ेह कर दें कि हमें बहुत सारी बातों की वजाहत इस खुतबे में कर दी गई है और हमें ये बताया गया है किस चीज की हमें अदायगी करनी है, कौन सी चीज हमारे लिए जरूरी है और किस चीज से हमें बाज रहना है। उम्मीद करती हूँ कि सबक बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर में हम आपसे फिर मिलेंगे दूसरे सबक के साथ। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, सबक बहुत अच्छी तरीके से आपकी समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। इंशाल्लाह हम आगे आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज। इजाजत चाहते हैं हम आपसे।
اللہ حافظ.